سامد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَأَيْنَاهْ تَسْكِنَهُ أَرْزَقَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَسَاهِلْ مَخْرَجَهُمْ وَأَهْلِكْ أَعْدَاءَهُمْ أَجْمَعِينَ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. صلوات پڑھ لیں ایک مرتبہ حضرات. اگر تھکن محسوس نہ فرمائیں تو ایسی صلوات پڑھیں کہ کچھ کہنے کو دل آمادہ ہو جائے. بزرگان محترم، نوجوانان ملت، برادران اسلام، اجازت ہے نا میں بات شروع کروں؟ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں تشریف فرما ہیں، یہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ اس آواز کو سن رہے ہیں، وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ جن دنوں سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں پورا سوشل میڈیا ایک شور مچائے ہوئے ہے کہ شیعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اپنی آذانوں میں علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے. اس اعلان کو روکا جائے، بند کیا جائے، کیونکہ میں اس دور کا خطیب ہوں.
یہ دور ان پڑھ رہنے کا دور نہیں ہے، آج کا دور میڈیا کا دور ہے، آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ جو نیٹ کو چلاتے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ پورا ملک شور مچا رہا ہے۔ میں 1 2 4 ملاؤں کی بات نہیں کر رہا کہ شیعوں کی اذانوں کو روکا جائے، ان کے کلمے سے علی ولی اللہ نکالا جائے، ان کی اذانوں کو بند کیا جائے۔ یہ علی کی ولایت کا بلا فصل اعلان کر رہے ہیں۔ ہمیں علی ولی اللہ پڑھنے پر نہ کوئی شرمندگی ہے۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور سے آپ گزر رہے ہیں۔ یہ محرم سے بعد سوشل میڈیا نے شور مچایا ہے اور یہ پورے ایام مسلسل اسی پراپوگنڈے میں گزر رہے ہیں۔ ہمیں علی ولی اللہ کا اعلان کرنے پر قطعاً کوئی مایوسی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پریشان تب ہوں کہ جب علی ولی نہ ہو۔ کافی سارے نعرے تو بہت زیادہ ہیں مگر سرگوشیاں زیادہ ہیں۔ علی کا نام لینے سے شرمایا نہ کرو، علی کا نام جب لیا کرو بدن کی طاقتوں کو سمیٹ کر لیا کرو۔ کیوں؟ میں صرف آپ کے سیدہ والا میں نہیں کہہ رہا، پورے ملک میں کہہ رہا ہوں کہ علی کا نام جب لو بدن کی طاقتوں کو سمیٹ کر لو۔ کیوں؟ اپنے مولا کا، مرشد کا، سردار کا، پیشوا کا، اولی الامر کا، امام کا، راہبر کا نام لینے سے شرمائے وہ، گھبرائے وہ، پریشان وہ ہو کہ جس کے مولا کا نام بھری ہوئی محفل میں لینے کے قابل نہ ہو۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم وارثان قرآن کو ماننے والے ہیں، اس لیے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ یار میری طرف دیکھیں آپ، اگر ادھر ادھر دیکھنا ہے تو باہر بڑی وسیع جگہ ہے، مگر جو بیٹھے ہیں وہ میری بات کو سنیں اور سمجھیں۔ میں بڑا ضروری پیغام دے رہا ہوں، میں عام گفتگو نہیں کر رہا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، اس دور کی جس دور میں آپ اس وقت موجود ہیں۔ اس لیے میں نے 28ویں پارے سے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں قرآن نے ارشاد فرما رہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر۔ میرا خیال ہے سو گئے ہیں آپ حضرات۔ ہاں
میں قرآن پڑھتا ہوں. ہاں اس لیے کیوں پڑھتا ہوں زیادہ قرآن اپنی مجالس میں کہ دوست کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اگر قرآن کافی ہے چلو ہماری نہ مانو، قرآن کی تو مانو. ہاں قرآن کی تو ماننا پڑے گی نا بھیا. پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ قرآن کی تو مانو. قرآن مسجدوں میں بڑے زور و شور سے پڑھا جاتا ہے. اگر دو چک والوں اور جاگو تو ایک لفظ اور کہہ دیتا ہوں، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کی جاتی ہے. مجھے بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں ایک آیت دکھا دو جس میں قرآن نے یہ کہا ہو کہ مجھے یاد کرو. نہیں سمجھ رہے بات؟ میں تو بڑی آسان باتیں کر رہا ہوں. پورے قرآن میں ممبر پہ لے آؤ، میں کہیں گیا نہیں ہوا، مجھے لا کے دکھا دو جس میں قرآن نے یہ کہا ہو کہ مجھے حفظ کرو. نہیں سمجھے آپ حضرات؟ جو اب تک نہیں بول سکا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. پورے ملک میں میرا ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، میں پورے پاکستان میں کہتا ہوں، قرآن بے شک سنو حافظوں سے مگر سمجھو محافظوں سے. نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ میرا خیال ہے جو یہ سائیڈ ہے میری، یار آپ کی علی سے کوئی انبن ہے ہیں؟ اس سائیڈ والے لوگ نعرے کا جواب نہیں دے رہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے. اب اچھا میں بھی زندگی گزر گئی ہے مجھے بھی اس ممبر پہ پڑھتے ہوئے، اب آپ بھی بولو گے تو میں پڑھوں گا. ہاں اتنا آسان خطیب میں بھی نہیں ہوں کہ آپ بولے نہ بولے میں پڑھتا چلا جاؤں. یہ قانون میرے پاس نہیں ہے. ہاں اب مولا آپ کو زندگی دے، معصومین آپ کو سلامت رکھیں. قرآن 28واں پارہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو تم پر نازل کیا گیا ہے. ہائے ہائے ہائے. میرا خیال ہے قرآن فہمی کا ذوق پیدا کرو. اگر قرآن فہمی کا ذوق ہوتا تو شاید مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اگر آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی تو ہمارا کلمہ بھی یہاں پر ختم ہو جاتا. ہائے ہائے ہائے. یار میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تاریخ نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، میں واقعات نہیں سنا رہا آپ کو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اگر قرآن فہمی کا ذوق ہے آپ میں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو تم پر نازل کیا گیا ہے. اللہ پر ایمان لائے، پڑھا لا الہ الا اللہ. نہیں سمجھ رہے میری بات کو؟ اللہ پر ایمان لائے، کیا پڑھا جی؟ لا الہ الا اللہ. اس کے رسول پر ایمان لائے، پڑھا محمد الرسول اللہ. اگر آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی تو کلمہ بھی ختم ہو جاتا، آذان بھی ختم ہو جاتی. ہائے ہائے ہائے.
کیا سن رہے ہو یار ہیں؟ اگر یہاں پہ آیت ختم ہوتی تو کلمہ بھی رک جاتا، اذان بھی رک جاتی، مگر قرآن کہتا ہے نہیں، اس نور کا بھی نام لو جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اس نور کا اعلان کرو۔ اس نور کا اعلان کرنا پڑے گا۔ کہتے نہیں، بات واضح نہیں ہوئی، چلیں میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ تو پریشان نہیں نہ ہیں؟ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، جتنی دیر پڑھوں گا قرآن پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوست کہتے ہیں قرآن کافی ہے۔ اگر کافی ہے تو پھر مانو، قرآن کو ماننا پڑے گا۔ میں اپنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر آیت رک جاتی، کلمہ بھی ختم ہو جاتا، اذان بھی رک جاتی، قرآن کہتے 5واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے میں چھوڑ دوں کہ پڑھوں؟ جی قرآن، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، بولو نہ بولو آپ کی مرضی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو۔ اللہ بات ایمان والوں سے کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ بات ایمان والوں سے کر رہا ہے کہ اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی۔ اللہ کی اطاعت کی، اعلان کیا لا الہ الا اللہ۔ رسول کی اطاعت کی، اعلان کیا محمد الرسول اللہ۔ اگر آیت ختم ہو جاتی تو اذان بھی رک جاتی، کلمہ بھی رک جاتا، مگر قرآن کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب جو اولی الامر ہے اس کا اعلان کرو۔ بھئی قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اگر میں کہوں تو مجھے روک دو۔ قرآن کہتے ہیں اولی الامر کی اطاعت کرو، تو اب اولی الامر کا اعلان کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کسی سے کہ آپ ضرور علی ولی اللہ پڑھیں، جو بھی آپ کے نزدیک اولی الامر ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ حضرات، میں تو مواد دے رہا ہوں، میٹر دے رہا ہوں آپ کو، ہیں جو بھی اولی الامر ہے اعلان کرو، پڑھو۔ اگر اعلان نہ کیا تو قرآن کی آیت کے خلاف عمل کیا۔ میں بڑے بچ بچ کے جملے کہہ رہا ہوں دوستو، اب جو ہے اعلان کرو۔ کہتے ہیں جی علی نہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ آپ علی کی ولایت کا اعلان کریں؟ جو بھی آپ کا اولی الامر ہے، ہائے ہائے، اس کا اعلان کرو، پڑھو۔ پڑھنا پڑے گا، اگر نہ پڑھا تو قرآن کی آیت کے خلاف عمل کیا، اور جس نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا۔ جو اولی الامر ہے کرو اعلان۔ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ ضرور علی کی ولایت کا اعلان کریں؟
کیوں کہوں لفظ؟ اگر عرش تک جاؤ تو جملہ دوں آپ کو، اگر ضائع نہ کرو تو لفظ کہوں آپ کو۔ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ ضرور علی ولی اللہ پڑھیں؟ کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ علی ہر کسی کا مقدر نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھ رہے میری بات کو، نہیں سمجھ رہے میری بات کو ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ علی ہر کسی کا نصیب نہیں ہو سکتا۔ کہتے نہیں کہ ابھی بھی وضاحت نہیں ہوئی، حالانکہ یہ دو آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، ان دونوں آیتوں پہ اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، تقریر نہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مواد دوں آپ کو۔ اب کہتے ہیں جی نہیں ابھی وضاحت نہیں ہوئی، چلو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے قرآن حافظوں سے نہیں سنا، ہم نے قرآن محافظوں سے لیا ہے۔ ہاں ابھی وضاحت نہیں ہوئی، چلو میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اگر قرآن فہمی کا ذوق ہے تو قرآن سنو۔ میں واقعات نہیں سنا رہا آپ کو، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک ہے تمہارا ولی اللہ۔ میرا خیال تھک گئے ہیں آپ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں۔ پہلا ولی اللہ، چلو میں بھی زور لگانے کی کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں بھی وقت گزارتا ہوں۔ پہلا ولی اللہ، دوسرا رسول۔ اگر آیت رک جاتی، آذان بھی رک جاتی، کلمہ بھی رک جاتا۔ ہائے ہائے، اب قرآن بھی کہتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور تیسرا ولی وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھ رہے؟ نہیں، میں آپ کے نعرے سے مطمئن ابھی تک نہیں ہوا۔ بھئی میں تو قرآن پڑھتا ہوں پورے ملک میں، نہ کسی کو ہٹ کرتا ہوں، نہ کسی پہ تنقید کرتا ہوں۔ یہاں پر اسی سوشل میڈیا میں کہا گیا ہے کہ جی اللہ کا اعلان بھی ایک لفظ میں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ رسول کی رسالت کا اعلان بھی ایک جملے میں کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ مگر جب علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں تو پھر ٹرین چل جاتی ہے۔ یہ میرے لفظ نہیں ہیں، میڈیا کے لفظ ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی علی کی ولایت پہ ٹرین چل جاتی ہے، علی ولی اللہ ورسی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ بولو نہ بولو تمہاری مرضی، اگر علی سے محبت ہے تو قرآن کی آیت کی وضاحت میں کر رہا ہوں، اگر قبر میں بھی علی علی کرنا ہے تو میرے جملے کو سننا۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا اللہ ولی ہے، ورسولہ، رسول ولی ہے۔ اس نے اپنی ولایت کا ایک جملے میں اعلان کیا، رسول کی رسالت کا اعلان ایک جملے میں کیا، مگر پھر کیا کہتا ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ ٹرین ہم نہیں چلا رہے، اللہ چلا رہا ہے۔
سب بولو. یہ ٹرین ہم نے نہیں چلائی، اللہ نے چلائی ہے. اگر لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو جا کے. کہ وہ علی کی ولایت پہ ٹرین کیوں چلا رہا ہے. اگر یہاں تک لے آیا آپ کو تو اب میں ثابت کر رہا ہوں کلمے کو، آذان کو. جاگنا. ولی کتنے؟ 3. اگر بھول جاؤں تو روک دو مجھے. ولی کتنے؟ 3. اللہ، رسول اور وہ جس نے حالت رقوع میں زکوٰۃ دی. ہیں ایمان کن پر؟ تینوں پر. اللہ پر، رسول پر، اس نور پر. نہیں سمجھ رہے آپ حضرات؟ ابھی تک مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک میں آپ کے نعرے سے ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں. کیوں؟ میں جھوٹی خوشامد کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی ڈر ہے کسی بات کا کہ شاید آپ آگے نہیں سنیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں علی کا نام جب لیا کرو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. ولی میں وہیں پہ کھڑا ہوں. میں ایک موضوع میں میری زندگی گزر رہی ہے آپ کے سامنے، میں نے کبھی ایک موضوع میں 10 موضوع نہیں ملائے. میں جو شروع کرتا ہوں وہی پڑھتا ہوں. گھنٹہ پڑھوں گا تب بھی وہی پڑھوں گا، 10 گھنٹے پڑھوں گا تب بھی وہی پڑھوں گا. جی ایمان تینوں پر، اللہ پر، رسول پر، نور پر. ایمان تینوں پر، اللہ پر، رسول پر، اولی الامر پر. میں بھولتے نہیں گیا بھئی. ایمان تینوں پر، اللہ پر، رسول پر، نور پر. ایمان تینوں پر، اللہ پر، رسول پر، اولی الامر پر. ولی 3، اللہ، رسول، وہ جس نے حالت رقوع میں زکوٰۃ دی. ولی 3، ایمان تینوں پر، اطاعتیں 3. رکھو ملت اسلامیہ کے سر پہ قرآن. گناہ کتنے؟ جو سمجھ گئے ہیں میں ان کو پہلے سلام کرتا ہوں، جو نہیں سمجھ سکے ان کا مقدر ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ ولی 3، اطاعتیں 3، ایمان تینوں پر. سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو حافظان قرآن سے گناہ کتنے ہیں؟ قبلہ گناہ بھی 3. کون سے؟ شرک، کفر، نفاق. ہائے 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 ہائے، میں نے تو پوری تقریر آپ کو دے دی. گناہ بھی 3، شرک، کفر، نفاق. پہلا گناہ شرک. ہم شرک سے بچنا چاہتے ہیں. ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، شرک ختم ہو گیا. اب اللہ کہتا ہے دوسرا گناہ کفر، کفر سے بچنا چاہتے ہیں. ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ، کفر ختم ہو گیا. اب تیسرا ہے نفاق. ہم نفاق سے اتنی دیر تک نہیں بچ سکتے جب تک ہم علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں. میں نہیں کہہ رہا، اگر میں کہوں تو مجھے پھانسی دے دو. مسلمانوں کا سب سے بڑا مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کہتا ہے قلنا نعرف المنافقین ببغضہم علی ابن ابی طالب، کہ ہم زمانہ رسول میں جب کسی منافق کی پہچان کرتے تھے اس کے سامنے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، رسول کا نہیں لیتے تھے، بلکہ علی کی ولایت کا اعلان.
جب ہم کسی منافق کی زمانہ رسول میں پہچان کرتے تھے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ علی کی ولایت کا اعلان کرتے تھے، پتہ چل جاتا تھا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ راضی رہو تب آپ کی مرضی، ناراض ہو جاؤ تب آپ کی مرضی۔ مجھے قطعاً، مولا آپ کو سلامت رکھے، مجھے قطعاً کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق علی کے دروازے سے لیتا ہوں۔ ہاں جی، رزق علی کے دروازے سے ملتا ہے مجھے، اس لیے میں تو اپنے مولا کا اعلان کروں گا۔ اگر کہو تو لفظ کہوں، عرش تک جاؤ گے میرے ساتھ۔ اگر میرا لفظ ضائع نہ کرو تو لفظ دوں گا آپ کو۔ لاؤ رکھو سر پہ قرآن، یہ غازی کا علم ہے، ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جو اب بھی نہیں مانتا اس کا مقدر ہے۔ جی میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کہو تو کتابوں کے انبار لگا دوں علی کی ولایت پہ۔ قسم ہے مجھے علی کی عزت کی۔ علی ولی اللہ کتاب کا مسئلہ نہیں ہے، خون کا مسئلہ ہے۔ بسم اللہ بس۔ محمد مصطفیٰ سے دین کا عرفان لیتے تھے، محمد مصطفیٰ سے دین کا عرفان لیتے تھے، ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی، رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی، علی کے بغض سے منافق کو پہچانتے تھے، کلیجوں سے ہے جاری۔ جی عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ ہم علی کا ذکر کرتے تھے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ولایت علی کا ذکر کرتے تھے۔ جی ولایت منافق کی پہچان کرتے تھے، علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتے تھے، علی کا نام لے کر منافق کو پہچان لیتے تھے۔ تو منافق، اور یاد رکھو یہاں پہ ہمارے اپنے دوست بھی کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ نماز کی جنگ تھی۔ جی قسم خدا کی یزیدی نماز پڑھتے تھے۔ رکھو کتابیں، لاؤ میں دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، اور جہاں تک کتابوں میں ہے کہ قتل حسین کے بعد انہوں نے نماز عصر ادا کی تھی۔ جی نماز کے منکر نہیں تھے۔ کربلا کی جنگ نماز کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جنگ نہیں تھی۔ یزیدی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہو اور میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یزیدی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے۔ کربلا کی جنگ حج کی جنگ نہیں تھی۔ حسین کے قاتل حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے۔ کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی جنگ تھی۔ اور اگر سمجھ سکو تو جملہ بدل دوں، حسین علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے ان بہنوں کو لے کر جنگلوں میں آ گیا جو کبھی گھر سے باہر نہ آئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ شہزادہ ہوں، آپ کا مہمان ہوں،
میں فقط آپ کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ یہ سادات کا بھرا ہوا شہر ہے۔ یکم حسین کو زہرا کے لال کی سواری ہمارے عزا خانوں میں، ہمارے گھروں میں مہمان بن کر آئی تھی۔ شیعو آج ہم حسین کا چہلم منا رہے ہیں، ہمارے ایام غم ختم ہو رہے ہیں۔ آئندہ سال یہ دن اسے نصیب ہوں گے جو رہے گا۔ آج کا رونا اس کے لیے ہے کہ جو ہے، بالخصوص سادات جو اس مجلس میں ہیں، میں خود سید زادہ ہوں، ہاتھ جوڑ کر میرے ساتھ کہو آنکھیں بند کر کے، زہرا کا لال ہم نے یکم محرم سے لے کر آج تک اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا، اپنے گھروں کا خیال نہیں کیا، اپنے کاروبار نہیں دیکھے، اپنی اولاد نہیں دیکھی۔ حسین اگر پھر بھی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنی ماں کی چادر کے صدقے میں حسین ہمیں معاف کر دینا۔ اگر آئندہ سال تک زندہ رہے تو تیرا غم منائیں گے، اگر چلے گئے تو ہمارا سلام آخری قبول کر۔ سیدوں کا بھرا ہوا شہر ہے، جو آج چہلم کے دن نہیں رو سکتا نا، وہ سر اٹھا کے نہ بیٹھے، سر جھکا لو۔ جنہیں رونا نہیں آتا، کیوں؟ حسین کی ماں بڑی دور سے پرسہ لینے آئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدزادہ ہوں، دعا دے رہا ہوں، جو آنکھیں بیٹھ کے آج حسین کی غربت کو رو رہی ہیں، وہ دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں۔ بس ایک جملہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بھرا ہوا سادات کا شہر ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس شہر میں رہتے ہیں۔ میں مسافر سید ہوں، آپ کا مہمان ہوں، میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں، ممبر پہ کھڑا ہوں، لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو۔ میرا شیعوں سے نہیں، اپنے اہل سنت بھائیوں سے ایک سوال ہے، دوسرے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان سب سے ایک سوال ہے، مجھ سید کے سوال کا جواب دو۔ آپ کا اعتراض ہے شیعہ روتے ہیں، یہ بھرا ہوا شرفا کا گاؤں ہے، شہر ہے۔ میرا سوال ہے، بتاؤ آپ کے اس بھرے ہوئے شہر میں میری کوئی ماں، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی آ جائے اور اس شہر میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہے کہ مسلمانوں اللہ کے نام پہ مجھے ایک چادر دے دو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سلامت رہو، سلامت رہو۔ اور دو گے کہ نہیں دو گے؟ اور رونا اسی بات کا ہے۔ ہم کیوں روتے ہیں 1400 سال سے؟ ایک دفتن عباس کے علم کو سامنے رکھ کر ایک چیز میرے سامنے آ گئی ہے۔ 11 محرم کو لاشوں سے چلی نا جی، 11 محرم کو چلی تھی۔ ایک شعر ہے، شعر نہیں مرثیہ ہے، اللہ مقامہ شہید محسن نقوی کا ایک شعر ہے۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو ماتم کر لینا، نہ سمجھ میں آیا تو میرا مقدر۔ لاشوں سے گزر گئیں، کیسے گزریں؟ شہید نے کہا ہے کیسے گزریں؟ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے۔ سجاد یہ شعر نہیں ہے، مرثیہ ہے۔ شہید کہتا ہے سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
غریب سید ہوں، جھولی پھیلا کے دعا مانگ رہا ہوں۔ مالک جو آنکھیں بیٹھ کے زینب کی چادر کو رو رہی ہیں، وہ دنیا کے اور کسی غم میں نہ روئیں۔ کربلا سے چلی سکینہ ساتھ، یہاں پہ کتابوں کے جملے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ شمر لاشوں میں داخل ہوا، یہاں پہ مقتل نے کہا ہے سیدانیاں اور سادات کے بچے اس ملعون سے اتنے ڈر گئے تھے، اس کو آتے دیکھا، اکبر والی نے اکبر کی لاش چھوڑ دی، قاسم والی نے قاسم کی لاش چھوڑ دی، عباس والی نے عباس کی لاش چھوڑ دی۔ ماتم کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی۔ کتابیں کہتی ہیں مگر 4 سال کی سکینہ باپ کی لاش کے ساتھ لپٹی رہی، کہتے بابا تیرا کوئی کچھ نہیں لگتا، بابا یہ سارے چلے جائیں، میں تیری قبر بناؤں گی، تیری قبر کی مجاورہ بنوں گی، بابا اشکوں سے چھڑکاؤ کروں گی، بابا بالوں سے جگہ صاف کروں گی، تیرے آنے والے زائروں کو بتاؤں گی لوگوں میں اس غریب کی بیٹی ہوں۔ جب سجاد نے بڑی کوشش کی اور سکینہ نے لاش نہیں چھوڑی، سجاد نے دیکھا سکینہ لاش نہیں چھوڑ رہی، ہر بی بی نے کوشش کی لاش نہیں چھوڑی، سجاد نے کوشش کی، سکینہ باپ کی لاش نہیں چھوڑتی۔ مر جاتا میں یہ جملہ نہ کہتا، اگر مصائب کے اشارے پہ روتے ہو تو اس سے بڑا جملہ آج کی مجلس میں میرے پاس نہیں ہے۔ سجاد نے آگے بڑھ کے سکینہ کے کان میں کوئی بات کی، سکینہ نے تڑپ کے باپ کی لاش چھوڑ دی۔ بابا خدا حافظ، بابا میں سجاد کے ساتھ جا رہی ہوں۔ دو چک والو حسین کی لاش تڑپی، روتی ہوئی آواز آئی، سجاد میری بیٹی سے کیا کہا ہے؟ یہ تو میری لاش نہیں چھوڑ رہی تھی، تو نے اسے کیا کہا ہے؟ رونے والوں جب سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہوا، رو کے فرماتے ہیں بابا میں نے اور کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا ہے سکینہ اگر تو بابے کے پاس رہے گی راستے میں میرے زنجیر ٹھنڈے کون کرے گا، میرے پاؤں سے کانٹے کون نکالے گا، مجھے سفر میں تسلیاں کون دے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی 10 منٹ میرے پاس ہیں جو میں نے مکمل کرنے ہیں۔ سکینہ چل پڑی۔ اگر ایک ایک واقعہ پڑھوں تو ایک ایک مجلس بنتی ہے۔ شریفوں، غیرت مندوں، کسی نے جب سجاد واپس آئے نا مدینے، کسی نے آپ کے مولا سے پوچھا مولا ہم نے سنا ہے کہ بازار شام میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ میرا مولا فرماتا ہاں ہوئی تھی، پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، جو چہلم کا پرسہ دینے آیا ہے اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ جب کہا نا ہاں ہوئی تھی، کہتے مولا بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، فرماتے ہاں بہت زیادہ ہوئی تھی۔ مولا بتا سکتے ہیں کتنی زیادہ بارش ہوئی تھی؟ میرا مولا فرماتے بڑی بارش ہوئی تھی۔ نہیں مولا سمجھائیں کتنی بارش ہوئی تھی؟ یہ سننا تھا کہ سجاد کی آنکھوں سے خون کا فوارہ نکلا۔ فرماتے ہیں پوچھنا چاہتا ہے تو بتاؤں، جب بازار میں پتھروں کی بارش ختم ہوئی تھی نہ پپھی مجھے پہچان سکتی تھی، نہ میں اپنی غریب پپھی کو پہچان سکتا تھا۔ جسے رونا نہیں آتا وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جو آج چہلم کا دن نہیں روتا وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ غیرت مندو، اب یہاں پہ پھر ایک اشارہ دے رہا ہوں لفظ کا، اگر ماتم کرو۔ بازار شام سے گزرنے کے علی کی بیٹی کے 6 مہینے بعد مدائن کا ایک رہنے والا شام کے اس بازار میں آیا جہاں سے علی کی بیٹیاں گزری تھیں۔ اس نے بازار کی حالت دیکھی، دیکھ کہتے مسلمانوں تم جانتے نہیں کہ جانور چھتوں پہ ذبح نہیں ہوتے؟ پتہ نہیں کیا سنتے ہو، جانور چھتوں پہ ذبح نہیں کیا جاتے، زمین پہ کیے جاتے ہیں۔ یا قریب ایک شخص کھڑا تھا، کہتا ہے وہ مدائنی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا وہ دیکھو دیواریں خون سے بھری ہوئی ہیں، کیا آپ لوگ جانتے نہیں ہیں
کہ جانور چھت پہ ذبح نہیں کیا جاتا، زمین پہ کیا جاتا ہے، وہ شامی سر جھکا کے کہتا ہے یہ جانوروں کا خون نہیں ہے۔ تو پوچھتا ہے یہ کیسا خون ہے؟ کہتا ہے آج سے 6 مہینے پہلے اس بازار سے علی کی بیٹیاں گزری ہیں، مسلمانوں نے اتنے پتھر مارے ہیں یہ دیواریں رنگین ہو گئی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جوانوں حوصلہ کرو، مجھے ایک جملہ پڑھنے دو، ایک جملہ، میں نے کسی کو مارنا نہیں ہے، مجھے فقط ایک جملہ پڑھنے دو، ایک جملہ۔ حسین کی بیٹی شام رہ گئی، اس کے لیے پوری ایک مجلس چاہیے، شام رہ گئی، دفن ہو گئی۔ بچوں بیٹھ جاؤ، بیٹا تم بیٹھ جا، کوئی بات نہیں، میں دعا دوں گا انہیں، اللہ کرے ان کی مائیں بہنیں ان کی خوشیاں دیکھیں۔ یہ آباد گھر کے بچے ہیں، میں اجڑے ہوئے گھر کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اگر ماتم کرو آپ کے ماتم کے لیے تاکہ ہماری عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ حسین کی بیٹی شام رہ گئی، قافلہ شام سے رخصت ہو گیا۔ دمشق کے بہت بڑا آیت اللہ، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ سکینہ کو غسل ملا نہیں ملا، کفن ملا نہیں ملا۔ یہ ہاتھ ہے میرا، آیت اللہ قاسم دمشقی، دمشق کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اسیران شام پہ ایک کتاب لکھی ہے مصائب کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے آیت اللہ قاسم دمشقی، نوٹ کر لو۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، سب سے پہلے ان کی بڑی بیٹی کی خواب میں ایک بچی آئی، آ کے کہا تمہارا بابا وقت کا مجتہد اعظم ہے یہاں کا، اس سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ مقدر سے رونا ہے، روایت پڑھ رہا ہوں، اگر سارا دن یاد آتی رہی تو ماتم کرتے رہو گے۔ آیت اللہ کا نام لے رہا ہوں، کسی ذاکر کی روایت نہیں ہے، یہ آیت اللہ ہے، مجتہد اعظم ہے دمشق کا، قاسم دمشقی۔ بڑی بیٹی کی خواب میں آئی، بابا سے کہو وقت کا مجتہد اعظم ہے، سب مانیں گے اس کی، میری قبر تبدیل کر دو۔ وہ خاموش ہو گئی، گھبراتی ہوئی، اس نے نام نہیں لیا۔ دوسری رات اس سے چھوٹی بیٹی کے خواب میں پھر وہی بچی آئی، بیٹا بیٹھ جاؤ خدا کے لیے، نیاز حسین۔ دوسری بچی کے خواب میں وہی بچی آئی، بابے سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر تبدیل کر دے۔ اس بچی نے بھی نام نہیں لیا۔ تیسرے دن تیسری بچی کی خواب میں آئی، اس نے بھی نام نہیں لیا، یہاں تک کہ قاسم دمشقی نے لکھا ہے کہ میری اپنی خواب میں وہ بچی آئی، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرا نام سکینہ ہے، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر تبدیل کر دے۔ انہوں نے اس وقت جتنے مجتہدین تھے سب سے مشورہ کیا، سب نے کہا کہ اگر ایک عام بات ہوتی تو چپ رہ جاتے، مگر چونکہ مسلسل یہ بچی آ رہی ہے اور ہم آپ کے گھر کے ماحول کو جانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، یقیناً کوئی بات ہے، دو چک والو رو نہ رو تمہاری مرضی، ماتم کرو نہ کرو تمہاری مرضی، مگر آیت اللہ قاسم دمشقی کہتے ہیں میں قبر کے سرانے کھڑا ہو گیا، میرے ساتھ دمشق کے جتنے مجتہد تھے وہ کھڑے ہو گئے، ہم نے سکینہ کی قبر ہٹانی شروع کی، ہٹانی شروع کی، ہٹانی شروع کی۔ کہہ دوں لفظ، قاسم دمشقی کہتے ہیں کہ جب
قبر کی جگہ مٹی ہٹ گئی، یا قاسم دمشقی منہ پہ تماچے مارتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ منظر کیا تھا؟ پوچھا غش کیوں کھایا ہے تجھے؟ جب بحال ہوا تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے ایک بچی ہے، میلا کرتا ہے، اس کے ہاتھ اب تک گردن سے بندھے ہوئے ہیں، چہرے پہ نیلے کالے داغ ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ختم، آخری لفظ، آخری لفظ دعا۔ دو قیدی قیامت کے دن زنجیروں سمیت اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ پوچھو کون؟ ایک آپ کا 7واں امام موسیٰ کاظم، اور دوسرا حسین کی یہ بیٹی سکینہ۔ مولا سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ نے سکینہ کے زنجیر کیوں نہیں اتارے؟ اشارہ کروں سمجھ جاؤ گے۔ جب پوچھا نا امام کی آنکھوں سے خون کا فوارہ نکلا۔ فرماتے ہیں زنجیر کیسے اتارتے؟ زنجیروں کی کیلیں سکینہ کی ہڈیوں میں پھنس گئی تھیں۔ اگر ہم سکینہ کے زنجیر اتارتے، سکینہ کی لاش ایسے بکھر جاتی جیسے کربلا میں قاسم کی لاش۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو کہ پردہ غیبت میں موجود وارث زمانہ کا جلد ظہور ہو۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا بحر المصائب ذاکر اہل بیت سید مجاہد عباس شیرازی سے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت شاعر آل محمد ظہیر الحسن ظہیر صاحب شبیہ ذوالجناح برآمد کروائیں گے، اور ماتمداری ہوگی۔ تمام عزاداران سے شرکت کی استدعا ہے۔ بآواز بلند سلامات۔ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وہی فی حاضہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا دلیلا و اہلنا حتی تسکنہ ورزقات و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا مولتی یا فاطمتی یا غیثین فی سبیل اللہ یا مولتی یا فاطمتی یا غیثین فی سبیل اللہ یا مولتی یا فاطمتی یا غیثین فی سبیل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر اللہ جائب تاجدون اللہ کا فی النوائب کلو ہم و غم سین جلیل بے عظمتک یا اللہ یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے خالق توڑا اس عظیم ذکری ٹورایا 14 خالق اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ جتنے مومن بیمار ہیں بیمار کربلا صدقہ شفاء کلی عطا فرما۔ جتنی جھولیاں اولاد واسطے سکھ دی ہیں جھولیوں میں نمازی عزادار بیٹے عطا فرما۔ بالخصوص بھائی بشیر علی فرمان و زندگی والا بیٹا عطا فرما۔ میرے مولا نازک دور ہے ہر شریف عزادار پردے دی عزت دی محافظت فرما۔ میرے مولا ساڑے وارث امام زمانہ دازہ ہو جل فرما۔ بانیان دی صفحہ عذاب اچھائی پاک سیدہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ ایک صلوات پڑھو والے محمد ذات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سارے حلالی موالی کے زبانوں کے بولو نعرہ حیدری والنعرہ حیدری۔ صلوات پڑھو والے محمد ذات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی مراتب دا حکم چند منٹ دی حاضری کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، ذاکر بن کے نہیں، اپنا وطن ہے بزرگاں تو ماتمیاں تو دعا لین لکھاتر
چند منٹ کی حاضری تھوڑی دعاواں دا صدقہ اج اتنی عزت ہے تو تھوڑی دعاواں دا صدقہ ہے. ذکر کی ابتدا کرنے تو پہلے ہر ممبر امام حسین بادشاہ ایک میں فرمان تلاوت کر دو نا. جتنے صاحب عقیدت لوگ تشریف فرماؤ فرمان سمجھا لیا. جتنی دیر میں ڈیوٹی دینی ہے میں توجہ لفظ آکھن دا موقع نہ مل سی. تواڈے تے میرے 6ویں بادشاہ تے ایک بندے آ کے سوال کیتا مولا تواڈے 14 دے ذکر چ بہ کے بولن دا ثواب کتنا ہے. واسطے روز زندہ اسلام مولا تواڈے 14 دے ذکر چ بہ کے بولن دا ثواب کتنا ہے. مولا فرمایا ساڈا محب ساڈا عزادار ساڈا ماتمی ساڈے 14 دے ذکر چ بہ کے بولن تے دور دی گل ہے ایک سہ لوے او سہ لین دا ثواب اتنا ہے جتنا تسبیح سیدہ دا ثواب ہے. کیا بات ہے جی. جب ذکر سہ لینا اتنی عبادت ہوئے تے بولن دا ثواب کتنا ہو سی. مل کے بولو یہ حال ہے. عکس اوصاف جلی احمد ثانی دیکھیں جنہ دے سال ثواب دی مجلس مولا درجات بلند فرماون شاعر اہل بیت بابا سید تصدق حسین شاہ صاحب انہوں نے ہاتھ دیاں لکھی ہوئی 4 17 عکس اوصاف جلی احمد ثانی دیکھیں اپنی ان آنکھوں سے اسلام کا بانی دیکھیں. خارچہ حلالیوں اپنی ان آنکھوں سے اسلام کا بانی دیکھیں. ابھی جا کے کہوں گا مجلس میں مومنو آؤ محمد کی جوانی دیکھیں. ہائے 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 کیا بات ہے. یہ آل نبی دا سلطان نبی اللہ دا بھیجو آخری نبی ارشاد فرما کے کہتے ہیں یا علی انتا مثل القرآن. اے علی تو جہان دے وچ ایویں ہیں جویں قرآن ہے. توجہ ہے جی. کون پیادہ ہے اپنی زبانی نہیں تہاڈی زبانی نہیں کون پیادہ ہے اللہ دا نبی. ارشاد فرما کے یا علی انتا مثل القرآن. اے علی تو جہان دے وچ ایویں ہے جویں قرآن ہے. لوگا سوال کیتا اللہ دے رسول سمجھاؤ اللہ دا نبی بھی نالے پاسے ویکھ کے قرآن مجید پڑھو 27واں سپارہ پڑھو سورت واقعہ پڑھو. اللہ قرآن نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. جویں پلیت قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدا ایویں حرامی علی دی ولا نہیں رکھ سکدا. کیا بات ہے. ان ہاتھاں دی خیر ہوئی. یہ علی دی ولا ماں دی شرافت چوں ملدی ہے پیو دی وراثت چوں نہیں. تھوڑی محبت وے کے 4 17 تلاوت کرداں. ادراکی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا. توجہ ہے جی. ادراکی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا. چلو وضاحت کا مسجد کوفہ مولا علی بادشاہ صحابہ دے پاس دے کے میرے صحابہ گل یاد رکھنی ہے جس بندے گھر ایک کتا رکھے یا کتے نو روٹی کھوائیے ان دے 70 نبیاں دے قتل دا گناہ ہے. وطن والے ہو جتنے عزادار بیٹھے ہو جی میں سن کے تسی چپ ہو گئے ہو حیران ہو گئے ہو پریشان ہو گئے ہو. صحابہ وچ بھی سکتہ تاری ہو گیا. ایک صحابی کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے دا مولا میرا گھر دیہات چے بھجن میرا گھر دیہات چے میں حفاظت واسطے ایک نہیں کئی کتے رکھے ہوئے. مولا میرے بارے کیا حکم ہے. مولا فرمایا جھلیا تو میری گال سمجھی نہیں میں 4 لتاں لے کتے دی گال ہی نہیں کیتی میں تو 2 لتاں لے کتے دی گال کی. ہائے 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 کیا بات ہے جی. بس دے رہو مل کے بولو یا علی. میں تے 2 لتاں لے کتے دی گال کی تھی. وہ اور حیران ہو گیا پریشان ہو گیا. بابا جی ہاتھ جوڑ کے دا مولا میں اپنی پوری زندگی دے وچ 4 لتاں لا کتا ڈٹھے او 2 لتاں لا کتا کی ہو جائے. وطن والے ہن دکھ لگ سی اس بندے تے جڑا بندہ ماں دی جھولی چ علی اللہ پڑھدا ہے اور سندا ہے بندہ بولدا کیویں نہیں. مولا فرمایا میں او دا تعارف کرواواں. مولا فرمایا ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا. ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا. توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا. یہ فیصلہ ہے میرا انسان کی شکل میں کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا. ان ہاتھا لکھے رہو جی. کیا بات ہے جی. بستے رہو جی. یا علی علی ولی اللہ 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 یا علی. بستے رہو زندہ اسلامت. تھوڑی محبت وے کے 4 17 ہو تلاوت کرا جی. ہر بشر پہ واجب ہے مرتضیٰ کی ولایت.
ہر بشر پہ واجب ہے مرتضیٰ کی ولایت، یہی تو کربل میں بتایا حسین نے. سر چو حلالیوں، یہی تو کربل میں بتایا حسین نے. کیسے نہ دوں نماز میں علی کی گواہی، اسی کو تو کربل میں بچایا حسین نے. ان ہتھا لکھا رہا بس تیرو یا جلی جلدی دے نال ایک دو قصیدے اس تو بعد باتن مسائب. کافی میرے ذاکر بھائی قصیدہ کافی پڑھے ہیں. کسی نے آکھے جی سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے، ٹھیک ہے. تو کسے پڑھے ہے کہ عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے. تو میں 4:17 میرا دل ہے کہ وطن تے عزاداروں سنا کے تے دعا لواں. ایک قصیدہ میں 11 سفر نو بھائی جان شروع کیتا، تھوڑی دعا صدقے بہت عزت عطا کی تھی پاک مرشدادی. اجازت سے پڑھیے قصیدہ. ہو مہراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، مہراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، مہراج نے حلفن. ہاتھ اونچے بولو حیدری، دوسرا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پنجواں ختم قرآن حیدری. مہراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے. بہت ہی قیمتی 17 بہت ہی اچھیاں ثانیاں. جے بندہ لفظہ نال محبت رکھتا ہے، شاعری نال لگاؤ رکھتا ہے، سر چاہے. پہلی فرد ثانی میں پڑھنی ہے، میں پتہ لگنا ہے کہ میں پورا قصیدہ پڑھنا ہے کہ صرف 2:17 پڑھنی ہے. مہراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، مہراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، مہراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، مہراج نے حلفن. تسی بولنا نہیں، میں 17 رکھ رہا تھا. مہراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، مہراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے. جن میں ثانی بھائی جان پڑھن لگا، بھائی جان جن ثانی میں پڑھ لگا، بابا جی جتنے کربال دے ظاہر بیٹھے ہو کل ایسٹ ایکدم واہ واہ کر دے رہے ہو. توڑی واہ واہ تھوڑی جن ثانی میں پڑھ لگا وہ دی قیمت زیادہ. سب سے الگ ہے مہراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، مہراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، کربل کی زواری کا مزہ سب سے الگ ہے. ہوئے 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 ان ہاتھا لکھا ہے جی. کیا بات ہے جی. امام حسین بادشاہ دے روزے نال معصوم ہاتھ وستے رہو، زندہ سلامت رہو. ہاتھ اونچے بولو حیدری، کربل کی زواری کا مزہ سب سے الگ ہے، کربل کی زواری کا مزہ سب سے الگ ہے، کربل کی زواری کا مزہ سب سے الگ ہے، بستے رہو. کربل کی زواری کا مزہ سب سے الگ ہے، کربل کی زواری کا مزہ سب سے الگ ہے. لفظ ہے ایک طب. طب میں نہ آپ ڈاکٹر کو جانے دوائی لینے ہیں، دوا کھانا کا مزہ سب سے الگ ہے. دنیا میں تو طب خانے بہت دیکھے ہیں لیکن، دنیا میں تو طب سار چاہو دیکھے ہیں لیکن، دنیا میں تو طب خانے بہت دیکھے ہیں لیکن، دنیا میں تو طب خانے بہت دیکھے ہیں لیکن، کربل تیری مٹی کے شفا سب سے الگ ہے. ہوئے 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 ان ہاتھا دی خیر ہو جی. بستے رہو بستے رہو یا علی علی. بستے رہو، زندہ سلامت رہو. کربل تیری مٹی کے شفا سب سے الگ ہے، کربل تیری مٹی کی شفا سب سے الگ ہے، کربل تیری مٹی. مولا غازی عباس واسطے پاک بی بی کے فرمایا ہے، کربل تیری بہت ہی پیاری ثانی. سب سے الگ ہے، کربل تیری مٹی کی شفا سب سے الگ ہے، کربل تیری مٹی کی شفا سب سے الگ ہے. حسنین بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے. سر چاہو شک ہے مجھے جان سے پیارے، حسنین بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے، حسنین بھی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے. زہرا نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے. ہوئے 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 کیا بات ہے جی. مول پاچھا ڈیلنے جی کیا بات ہے. بستے رہو یا علی علی. زہرا نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے، زہرا نے کہا غازی
غازی میرا پترس دا واقعہ توڑے بچے بچے نہیں یاد نے کہا غازی میرا تشریح دا ٹائم کوئی نہیں انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی زارا نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے زارا نے بڑے ہزار سال بعد پترس نو پر ملے امام حسین بادشاہ دے جھولے در الماس ہویا پرواز کرنی شروع کی تھی ستمیں آسمان تے گیا ہے امام مثلی جبریل دے پہلے اتنے ہزار سال بعد شفا ملی ہے پھر غرور پہ کر دیں پترس جڑی گال کی تھی میرا سب سے الگ ہے پترس کو ملے پر تو فرشتوں سے یہ بولا پترس ساچاؤ پر تو فرشتوں تو سے یہ بولا پترس کو ملے پر تو فرشتوں سے یہ بولا پترس کو ملے پر تو فرشتوں سے یہ بولا شبیر کے جھولے کے شفا سب سے الگ ہے آئے 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 ناتا دی خیر ہو جی کیا بات ہے جی ہاں تجھے بولو حیدری مالک قبول فرمائے بستے رہو کسی اور بھی رکھنے تے انہوں رکاوٹ کوئی نہیں رکھ سکتا ہے سب سے الگ ہے مالک توڑ توفیقات اضافہ فرمائے جھولے کے شفا سب سے الگ اور دا واقعہ بچے بچن یاد جھولے جس ویلے امام حسین بادشاہ دے کول آیا امام حسین بادشاہ کو معافی منگی سب سے تے ہور نال امام حسین بادشاہ نے جڑی گال کی تھی مدارج بھائی دعا کر سو شبیر کے جھولے کے شفا کچھ وے دفعے بندے پریشان بیٹھے ہیں شبیر کے جھولے کے شفا سب سے الگ ہے اور نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے اور نے ساچا میں میری خطا سب سے الگ ہے اور نے جو کہا میری خطا توجہ سب سے الگ ہے ہے اور نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے ہوئے 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 یہ عطا نہیں خیر ہوئے کیا بات ہے توڑیا زندگی میں پچھلے بولو حیدری میری عطا سب سے کیا بات ہے کیا بات مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے میسم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے سچا میں ابن مظاہر نے کہا ہے میسم سے ابن مظاہر نے کہا ہے میسم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے اوئے ہوئے ہوئے بڑا بندہ کنجوس ہے یار جیسا علی تک نے ہاتھ تجھے بولو حیدری شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے آخری شیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے خالق نے کہا جنت کوثر بھی ہے لیکن خالق نے ساچو جنت کوثر بھی ہے لیکن خالق نے کہا جنت کوثر بھی ہے لیکن شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے الگ ہے ہوئے 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 آدم کا صلہ سب سے الگ ہے بستے رہو زندہ سلامت رہو میں تو پہلے علامہ صاحب حسین بادشاہ دی زخمی کرنا لے دی دے تو وین جڑے کی دے اور میرا دل ہے کہ میں بھی اسے پاک بی بی دے دو وین سناما جی رومن واسطے ہوئے ہائے نکل سی اس بندے دی جس بندے دے گھر چنکی دی ہے تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے کتنی غریب ہو گئی زہرا کی لاڈلی سیدہ کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے واہ بھائی واہ جنہ ماتم کی تشلا میں کسی گاہ میں تھی علی بطول نہیں دیاں تو اڈے تے راضی ہوئے رومن دا پتہ سی لتن قبر چوان کے لگ سی جدہ قبر چ ویسے بغیر صادق لاش اٹھی کے آواز آسی آرام نال پچھو میریاں دیاں چادران روندا رہے واہ بھائی واہ تواز آسی آرام نال پچھو میرے بیرا دے کٹے ہوئے باز میں روندا تواز آسی آرام نال پچھو جی نو کرو من دا پتہ سی لتن قبر سین راضی ہوئے آواز آسی آرام نال پچھو میریاں دیاں چادران روندا رہے واہ بھائی واہ سین راضی ہوئے پردہ پیاں زندان دے در تے ہائے وہ رات رو کے کھڑا دے پیر
پیر سجا دے او مر بہن گئیے پردیس دے وچ کروان میری میں یا حسین واہ بھائی واہ جی 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 کربلا جی جی نوکرا زندان دے در تے رات رو کے کھڑا آدھے پیر سجا دے او مر بہن گئیے پردیس دے وچ کرو آن میری میں واہ بھائی واہ سین راضی ہوئے واہ بھائی واہ مر بہن گئیے پردیس دے وچ کروان میری میں سوال کرو سیدہ کھانا منگیا سے نہیں پانی منگیا سے نہیں سیدہ دے میں چامن میات او معصوم دا کرو ہاتھ میں دے آزاد واہ بھائی واہ سین راضی ہو جی نوکراں زندان دے در تے رات رو کے کھڑا آدھے پیر سجا دے او مر بہن گئیے پردیس دے وچ کروان میری میں واہ بھائی واہ سوال کرو سیدہ کھانا منگیا سے نہیں پانی منگیا سے نہیں سیدہ دے میں چامن میات او معصوم دا کرو ہاتھ میں دے آزاد دیو ڈھیر سزانا اف کرسا میں بھین دے دفع یا حسین مالک پرسہ قبول فرماوے جی جی زندان دے در تے رات رو کے کھڑا آدھے پیر سجا دے مار بھین گئیے پردیس دے وچ کروان میری میں واہ بھائی واہ بزرگ مقدمین ذاکرے کوین کر دے ہوندے آئین وادن مسومہ دے ٹور ونجن تو بعد ہویا کیا اے چا میت سجاد مسومہ دا تے گھن آئی ماں تو اولے او مجبور سید بہن اپنی دی بیٹھا منہ نال رسیاں واہ بھائی واہ شاءاللہ کوئی بھرا مجبور نہ ہوئے سہن راج جی 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 ٹھہر بیٹھا رومن دے جی نوکراں بزرگ مقتمین ذاکر کوین کر دے ہوندے ہیں وعد مسومہ دے ٹور ونجن تو بعد ہویا کیا اے چا میت سجاد مسومہ دا تے گھن آئی ماں تو اولے او مجبور سید بہن اپنی دی بیٹھا منہ نال رسیاں آئیو میرے اللہ آئیو میرے اللہ کوئی بڑی اوکھی گال لے مجبور سید بہن اپنی دی بیٹھا منہ نال رسیاں جنہ ماتم کرنے گھار تک جس رومنے پردہ پیے منہ رکھ کے بہن دے زخمی کرتے بیٹھا دئی ہولے او ناراض نہ ہوئے میں قیدی ہانے کفن سجار دے یا حسین جی چا میت سجاد مسومہ دا تے گن آئی ماں تو لے او مجبور سید بہن اپنی دی بیٹھا منہ نال رسیاں مالک تیرا پرسہ قبول فرماون بھائی سہن راجیو پردہ پیے منہ رکھ کے بہن دے زخمی کرتے او ناراض نہ ہوئے میں قیدی ہاں نہیں کفن سجاد واہ بھائی واہ تو عبادت واسطے کوین کردہ دنیا دستور دھینو جیڑا ڈوکھاوے مانو دستی ہے پیونو نہیں دستی جتنے دھی آلے بیٹھے ہو دنیا دستور دھینو جیڑا ڈوکھاوے مانو دستی ہے پیونو نہیں دستی لیا قرآن رکھ میرے ساتھ کربلا تو لے کے شام تک کمینہ جتھے مرے لائی مسومہ پیون سامنے پاسے دے لے آئی آدھی آئی بابا تو بھی ٹر گئی ظالم ظلم کرے ہون کار ماتمنا بی بی آدھی بابا تو بھی ٹر گئی ظالم ظلم کرے جی بی بی آدھی تو بھی ٹر گئی
راضی ہوئے سین راضی ہوئے جتنے بہنہ دے بھرا بیٹھے ہو دعا منگی کرو انشاءاللہ کسے بہن دا بھرا غریب نہ ہوئے بھرا غریب ہوئے بہن وس لگ دیا کوئی شے نہیں منگدی بھرا امیر ہوئے بہنہ دعویاں دے نال شیاں منگدی ہیں وقت ہی کو جدی رل بالیاں نے فلاں شے من بھرا لے دتی ہے فلاں کپڑے من بھرا لے دیتے ہیں تسا سچیں دے پیو میں اکھڑا کے چانا کربلا تو لے کے شام دا کمینہ جتھے مریں لائی معصومہ مودوے پاسے کر لیں دی آئی یہ سوچ کے چوپ کر ویں دی آئی انہا کوئی سجادی مننی ہے واہ بھائی واہ سین راضی ہوئے سین راضی ساردہ پرسا کرنا یہ سوچ کے چوپ کر میں دی آئی انہا کوئی بات کر دے پیو دی مننی ہے اور شام دا مور دا میں چاہے کمینے کوئی ایڈا ظلم کیتا ہے جیڑی سارے رستے نہیں بولی سجاد دامن چاہت پاک کہن لئے سجاد انو آکھ میرے منہ تے نہ مارے او میرے کانے زیا حسین بی بی آدھی انو آکھ میرے منہ تے نہ مارے او میرے کانے زخمی ہیں او میں حسین دی زخمی دھی روتی آنکھوں سے دعا مانگو